که باشد اهل ایمان عزیز پاک دار از چار چیز از حسد اول دل را پاک دار خیشتن را بعد از مومن شمار پاک دار از کذب و از غیبت زبان تاکہ ایمانت نیفتد در زیان پاک گرداری عمل را از ریا شمع ایمان تو را باشد زیا چوشکم را پاک داری از حرام مرد ایمان دار باشی والسلام ہر کی دارت ای صفت باشد شریف ورنہ دارد ایمان ضعیف ہر کے باطن از حرامش پاک نیست روح اورا راہ سو افلاک نیست چون باشد پاک اعمال از ریا ہست بے حاصل چنقش بوریا ہر کے را اندر عمل اخلاص نیست در جہان از بندگان خاص نیست ہر کے کارش از برائے حق بود کاری او پہ وست بارو نبود. اب یہ علامہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں در بیان عمل خالص، یعنی وہ عمل جس کے اندر اخلاص ہو تو اس کا بیان کرتے ہیں کہ ہر کے باشد اہل ایمان عزیز، ہر وہ شخص جو اہل ایمان ہو، ایمان کا اہل ہو، اے عزیز اے پیارے، پاک دارد چار چیز تو وہ پاک رکھتا ہے چار چیزوں کو چار چیزوں سے. جو اہل ایمان ہوتا ہے وہ چار چیزوں کو چار چیزوں سے پاک رکھتا ہے. وہ چار بیان کریں گے ہر ایک کو. کہتے ہیں از حسد اول تو دل را پاک دار، حسد سے پہلے تو دل کو پاک رکھ. تو ایک کیا ہوا؟ حسد. اور حسد کا تعلق کس سے بنا دیا؟ تو حسد سے دل پاک ہے. خویشتن را بعد ازاں مومن شمار، خود کو اپنے آپ کو، خویشتن اپنے آپ کو اس کے بعد مومن شمار کر. صاحب ایمان اپنے آپ کو بعد میں شمار کرو، پہلے یہ کام کرو کہ دل کو حسد سے پاک کرو. پاک دار از کذب وز غیبت زبان، ہاں پاک رکھو جھوٹ اور غیبت سے زبان کو، تاکہ ایمانت نہ یفتد در زیان، تاکہ تیرا ایمان، ایمانت یہ تا خطاب کی ضمیر ہے، تاکہ تیرا ایمان نہ یفتد نہ پڑے زیان میں، خسارے میں، نقصان میں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ پاک گرداری عمل را از ریا، پاک کرے گا اگر اپنے عمل کو ریا سے، یعنی ریا سے اگر اپنے عمل کو پاک کرے گا تو شمع ایمانی ترا باشد ضیا. شمع ایمان کے چراغ کا، ترا تیرے، یعنی تیرے ایمان کے چراغ کا باشد ہوگی ضیا، روشنی. ہمیں یہ مطلب ہے کہ تمہارے ایمان کا جو چراغ ہے، ایمان کا چراغ کیا ہے؟ وہی ایمان خود ہی چراغ ہے. کبھی کبھی اضافت بھی تفسیری ہوتی ہے نا، مضاف الیہ مضاف کے لیے تفسیر ہوتا ہے کہ شمع ایمان کیا ہے؟ وہ خود ایمان. تو وہ جو ایمان ہے اس کے، وہ جو تیرا ایمان ہے نا، اس کی روشنی پھیلے گی، اس کی روشنی ہوگی، اس میں نورانیت ہوگی. آج سمجھ میں؟ اچھا یہ تین چیزیں تین سے پاک کر دیے. چوتھی چیز چون شکمرا پاک داری از حرام،
جبکہ پیٹ کو تو پاک رکھے گا از حرام، حرام سے. یہ چار چیزیں چار سے ہو گئی نا پاک. اچھا، مرد ایماندار باشی والسلام، تو پھر مرد ہوگا، ایماندار مرد ہوگا تو. والسلام. بات جب ختم ہو جائے تو آخر میں انسان جب چل پڑتا ہے بات ختم کر کے تو کیا کہتا ہے؟ والسلام. بس وہ چار باتیں ختم ہو گئی. چار چیزوں کو چار سے پاک رکھو، یہ وہ چار چیزیں تھی اور وہ چار سے پاک رکھنے کی بات تھی. اب آ گئی ہے، کہتے ہر کی دارت این صفت باشد شریف. ہاں، ہر وہ بندہ جو رکھتا ہے یہ صفت. یہ صفت کیا مطلب؟ یعنی ان چار چیزوں کو چار سے پاک رکھتا ہے. ہوگا وہ شرافت والا، ہوگا وہ عزت والا. شریف ہوگا، ہاں، یعنی عزت والا ہوگا، وہ معزز آدمی ہوگا. درن دارت دارد ایمان ضعیف، ورن دارت دارد ایمان ضعیف. اور اگر نہیں رکھتا ہے یہ صفت، اگر نہیں رکھتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ دارد ایمان ضعیف. رکھے گا وہ ایمان تو ہوگا، لیکن ایمان کیسا ہوگا؟ ضعیف. ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر یہ کام نہیں کیا تو کافر ہو گیا. کافر نہیں ہوتا، مومن پھر بھی ہے، لیکن کون سا ایمان ہے؟ ضعیف ایمان، کمزور ایمان ہے. ہر کے باطن از حرامش پاک نیست. ہر وہ بندہ کہ باطن، کہ اس کا باطن از حرامش. یہ حرامش کی ضمیر جو ہے شین والی، اس کو پیچھے کر دیا. اصل میں یوں ہونا چاہیے کہ ہر کے باطنش از حرام پاک نیست. تو چونکہ وہ وزن شہری کے لیے اس ضمیر کو پیچھے کر دیا. ہر بندہ جس کا باطن حرام سے پاک نہیں ہے تو روح اورا رہ سوئے افلاک نیست. اس کے روح کے لیے راستہ بطرف افلاک نہیں ہے. وہ جو روح اس کی چڑھے گی اور ترقی کرے گی نا، آسمان کی طرف جائے گی، ترقی کرے گی، وہ راستہ کھلا نہیں ہے پھر اس کے لیے. آئیشوں میں چون باشد پاک اعمال از ریا. جب اعمال پاک نہیں ہے ریا سے تو ہست بے حاصل. تو وہ اعمال سب بے فائدہ ہے، بے حاصل. وہ اعمال سب بے فائدہ. چون نقش بوریا، جیسے بوریا کا نقش. بوریا کا ترجمہ بوری سے بھی کرتے ہیں، سمجھ آئیے. لیکن بوریا اصل میں وہ پانی جو ایک جگہ میں جمع، سمجھ آئیے. تو پانی کے اوپر تم لکھو، اس نقش کا کوئی فائدہ ہے؟ لکھتے رہو. ایک دوسرا، اس مٹی کو بھی کہتے ہیں جو مٹی ریگ سا نہیں ہوتی جس کو اٹھا کر لوگ لکھتے ہیں، سمجھ آئیے. تو وہ مٹی جو ہے اس سے تم کسی جگہ لکھائی کرو تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آئی سمجھ میں؟ ہر کرا اندر عمل اخلاص نیست. ہر وہ شخص جس کے عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، در جہان از بندگان خاص نیست. تو دنیا میں دنیا میں وہ خاص بندگان میں سے نہیں ہے، خاص بندوں میں سے. ہاں، خاص بندگی جو ہے باری تعالیٰ کی وہ یہی ہے کہ ہر نیک عمل میں اخلاص ہو. ہر کے کارش از برائے حق بود. ہر وہ بندہ کارش کہ اس کا عمل، اس کا کار، اس کا کام یعنی اس کا عمل، از برائے حق بود، باری تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. باری تعالیٰ کے لیے ہو یعنی باری تعالیٰ کی کار او پہ وسط بارہ نق ود. تو کام اس کا جو ہے وہ ملا ہوا ہوگا رونق سے. مطلب ہے اس کے کام میں رونق ہوگی، نور ہوگا، برکت ہوگی. تو میں یہ، اور جس میں اخلاص نہیں ہے تو اس میں رونق، برکت وہ نہیں ہوگی. پیوستہ ملا ہوا، با رونق، نور سے ہوگا، بود ہوگا.